میرا میرے دو سوال آپ سے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. سر عبدالرحمٰن خوشاب سے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مطیع اللہ جان صاحب کو جو پچھلے دنوں دن دہاڑے اغوا کیا گیا، ان کے خلاف تو پہلے ہی سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. اگر وہ چاہتے تو اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں جو ہماری تاریخ بتاتی ہے. سب کو یہ پتہ ہے کہ صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے جی؟ اپنا خیال رکھیں گے یا ایسے ہی آپ انشاءاللہ بولتے رہیں گے؟ مطیع اللہ جان صاحب برآمد ہو گئے ہیں. کسی نے یہ چیک کروایا ہے کہ یہ پرانے والے ہی برآمد ہوئے ہیں کہ یہ نئے سافٹ ویئر کے ساتھ برآمد ہوئے ہیں؟ میرے جیسے اور کئی پاکستانی اور بھی ہوں گے جو آپ لوگوں کی فائنینشلی یا جس طرح کہہ لیں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو گرنے نہیں دینا چاہتے، آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا کریں؟ ہم ایسا کیا کریں جس سے مطیع اللہ جان صاحب ہو گئے یا اور چند صحافی ہیں ان کی فائنینشلی سپورٹ ہو سکے؟ یہ تو مہربانی کر کے کیا ہم کالم پڑھیں، ہم کیا ایسا کیا کر سکتے ہیں جو ہم آپ کی یا مطیع اللہ جان صاحب کی کوئی مدد کر سکیں؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں فائنینشیل معاملات کے اوپر آپ کو بتا دوں، مجھے تو الحمدللہ کوئی ضرورت ہے نہیں، اور جو دوسرے صحافی ہیں وہ اپنے بارے میں خود بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے اور کیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اوورآل میڈیا انڈسٹری کے اوپر جو اس وقت جبر ہے وہ فائنینشیل بہت زیادہ ہے، اور جو اینکرز ہیں یا جو صحافی جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے نام سے آپ واقف ہیں، ان کے بارے میں تو آپ جس فکر کا اظہار کر رہے ہیں وہ قابل قدر بھی ہے، اور ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ٹیکنیشینز ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، جو آڈیو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جو ڈی ایس این جیز چلاتے ہیں، جو ڈرائیورز ہیں، جو آفس بوائز ہیں، جو ڈیسک کے اوپر کام کرتے ہیں، جو ٹرانسمیشن کو ہینڈل کرتے ہیں، جن کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کا کبھی نام بھی سامنے نہیں آتا. تو بدقسمتی کی بات ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری بڑے پرومس کے ساتھ جس نے آغاز کیا تھا، اب فائنینشلی وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پر ملک کی معیشت کھڑی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق اس بدترین معیشت کے ہینڈلنگ سے ہے جس کے نتیجے میں صرف یہی انڈسٹری تباہ نہیں ہوئی، دوسری انڈسٹریز بھی تباہ ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کسی کی فائنینشیل مدد کر نہیں سکتا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ انفرادی طور پر میرے خیال میں اگر آپ ان سے رابطہ کر لیں تو وہ دوسرے لوگوں سے جن کو آپ جانتے ہیں تو وہ آپ کو بہتر بتا پائیں گے. مطیع اللہ جان کا معاملہ جو ہے وہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے، اور ان کی ایبڈکشن سے لے کر ان کی رہائی تک، اور اس کے بعد عدالت میں ان کی پیشی سے لے کر ان کے اپنے بیان تک، اس نے بہت پیچیدہ اور چیدہ سوال اٹھائے ہیں. ایک تو ایبڈکشن کے اوپر لوگ بڑی بات کر رہے ہیں، میں ایک دو ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا. افسوس کی بات ہے کہ لوگ سامنے ہوئے واقعے کو بھی عجیب و غریب قسم کی تشریح دیتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بڑے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا کتنی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے یہ قوم. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کی تعداد شک پھیلانے والوں سے کہیں زیادہ ہے اس معاملے کے اوپر. ایک تو اغوا کیے گئے، آپ کو نظر آیا، ان کو بازیاب کروانے کی جو کوششیں ہیں اس کو اٹارنی جنرل نے کورٹ کے اندر خود بھی مانا. اب اس کے بعد وہ کتنے تبدیل ہوتے ہیں، ظاہر ہے بہت بڑا جولٹ ہوتا ہے. ایبڈکشن جو ہے یا کڈنیپنگ جو ہے، پھر جب آپ کی فیملی کے لوگوں کے نام جب آپ کے سامنے لیے جاتے ہیں، زد و کوب آپ کو کیا جاتا ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جاتی ہے، اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو سامنے نہ آئی ہوتی تو اس وقت کیا امکانات تھے مطیع اللہ جان کے حوالے سے، اور بڑے ہی خوفناک امکانات جو ہیں آپ کے ذہن سے گزرتے ہیں. جب فیملی اس ٹارچر سے گزرتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جس پر گزرتی ہے اس کو پتہ ہے کہ ایموشنل حالت کیا ہے. بچوں کے لیے ایک لانگ ٹرم ٹراما بن جاتا ہے. خود خاندان کے ارد گرد والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے کل ہمارے ساتھ کیوں نہ ہو. تو سارا سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ آرڈنری کڈنیپنگ نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس سے متاثر نہیں ہو تو آپ کو حیرانی ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کس حد تک وہ متاثر ہوں گے جنہوں نے بیان دیا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ ان کا بیانیہ جو سرکاری بیانیہ اس سے بالکل مختلف ہے. سرکاری بیانیہ یہ ہے کہ
یہ ایک فیل کڈنیپنگ فار رینسم کی ایفرٹ تھی. مطیع اللہ جان اس کو ماننے کو تیار نہیں. ان کا بیانیہ آپ نے سن لیا. سرکاری بیانیہ یہ بھی ہے کہ یہ غلط شناخت کا معاملہ تھا, کسی اور کو پکڑنا چاہتے تھے, کسی اور کو پکڑ کے لے گئے. یہ بھی بیانیہ مطیع اللہ جان ماننے کو تیار نہیں ہے. اغوا کاروں کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ نہیں تھا, یہ بھی مطیع اللہ جان ظاہراً بادی نظر میں ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. اس سے پاکستان کی ریاست کی جو ساخت ہے اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ دنیا بھر میں زیر بحث آیا ہوا ہے. اس کے اوپر بہت سا کام بھی ہوا ہے. یورپین یونین کے اندر اس کے اوپر کیبلز ایکسچینج ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جرمن ایمبیسڈر نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہیں. کینیڈینز کی طرف سے اس کے اوپر ایکسپریشن آف کنسرن آیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اندر یہ کیس بنا ہے. اس وقت شاید ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ تمام معاملات جو میں اٹھا رہا ہوں ان کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ملکوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ لمحوں میں نہیں بنتی, لیکن لمحوں میں بگڑ ضرور جاتی. اس واقعے نے پاکستان کی ریپوٹیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بہت ضروری ہے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا. یہ کافی نہیں ہے کہ ان کو رہا ہو گئے یا بازیاب کروا لیا گیا. جب وہ اغوائی نہیں ہوئے تو ریاست کے اپنے بیانیے کے مطابق تو پھر بازیاب کس نے کروایا ان کو؟ تو ریاست خود بھی کنفیوز ہے بہت زیادہ اس تمام ایشو کے بارے میں. تو اس کے سوالوں کے جواب تلاش کرنے چاہیے, جواب دینے ہوں گے. اور میں اصرار ہمیشہ کرتا ہوں کہ ایسے واقعات کے اوپر اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو مان لینا بروقت انداز سے کہیں زیادہ احسن قدم ہے مقابلتاً مستقل ڈینائل کے اندر. کیونکہ جب آپ ڈینائل کے اندر جاتے ہیں پھر آپ اور غلطیاں کرتے ہیں اور بھونڈے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اور شکوک جنم لیتے ہیں. تو ان تمام سوالوں کے جو آپ نے پوچھے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کے لیے ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ایک مفصل بیانیہ آنا چاہیے. اور کیس کو مطیع اللہ جان سے ڈیٹیچ کر کے بھی آپ دیکھیں تو بہت ہی اہم قانونی اور عدالتی اور اظہار رائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس نے سوال اٹھائے. تو اگر آپ ان کو نہیں ٹیکل کریں گے تو لوگ یہ سوال پوچھتے رہیں گے اور وہ یہ تصور گہرا ہوتا رہے گا جی کہ یہاں پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس تصور کو زائل کرنے کے لیے اس کے اوپر ریاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک جامع وضاحت جو ہے وہ آنی چاہیے. عدالت ایک فورم ہے جہاں پر یہ معاملے وضاحت سے پیش ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ عدالت کے اندر بھی اس وقت جو اس ایشو کے حوالے سے بات چیت ہے وہ بہت مدھم پڑ گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہمارے ملک میں؟ وہ بیچارے تو اپنی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے, تو کہاں یہ کونسلر کی ایکسیس دینی ہے کہ نہیں دینی, یا اس کو رہا کرنا ہے, یا تو ان سارے معاملات کے ساتھ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہے؟ وہ بیچارے کیا اس معاملے میں اپنی کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان پہ بلیم کرنا کہ میاں صاحب نے کلبھوشن کا نام نہیں دیا اور عمران خان نے ایکسیس کیوں دی یا فلانا ان بیچاروں کو تو بلیم کرنا ہی نہیں چاہیے. دوسروں کو غدار کہنے والے آج وکیل کی تلاش میں. تو میرا تو کہنا یہی ہے کہ وکیل تو ہے, کبھی وہ وزیر قانون ہوتا ہے, کبھی وہ وکیل ہوتا ہے. اگر کلبھوشن کو رہا کر بھی دیا جائے تو ان اصولوں اور قاعدوں کا کیا ہوگا جن کے لیے پاکستان ہمیشہ سے سفارتی سطح پہ بھارت کے خلاف اصولوں کی پالیسی اپناتے آیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری ریاستی پالیسی تبدیل ہو چکی ہے انڈیا کے حوالے سے, جس میں میری ذاتی رائے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر اسٹیٹ ہماری ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمیں انڈیا سے تعلقات جو ہیں وہ ریویو کرنے چاہیے اور بہتر کرنے چاہیے, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو افغانستان یا طالبان یا جو بھی ہماری ریجن میں پالیسی رہی ہے وہ ہمیں ریویو کرنی چاہیے, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کو اس چیز کا اعلان کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ماضی میں انہوں نے غلطیاں کیں اور اب وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریجن کے دوسرے ملکوں کو ایک کلیئر میسج پہنچے. اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی
آن بورڈ لینا چاہیے اور ایک کلیئر پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ایک میسج جائے. جی، کلبھوشن کے ایشو پر جو آپ نے سوال کیے ہیں 3-4 زاویے اس کے بنتے ہیں. ایک تو خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کے اندر کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی اور جو استحکام ہے وہ صرف اور صرف مفادات کو ہے. اگر ریاست کا مفاد جو ہے وہ جنگ سے منسلک کبھی ہو جاتا ہے تو ریاست جنگ کرتی ہے، اگر امن سے منسلک اس کا مفاد ہو جاتا ہے تو وہ امن کی تلاش کرتی ہے. لیکن اس کے لیے ذہنی طور پر یکسوئی بھی درکار ہے اور ابہام کا خاتمہ بھی درکار ہے. کلبھوشن کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو موجودہ حکومت اور موجودہ جماعت نے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہے. کلبھوشن کا نام نہ لینے کے اوپر اپنے مخالفین کی درگت بنانا، کلبھوشن کو استعمال کرنا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو بھی کلبھوشن کے معاملے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اگر وہ ہم نہیں ہیں تو وہ غدار وطن ہے اور ننگے قوم ہے. کلبھوشن کو ایک درے کے طور پر استعمال کرنا تاکہ اس کی ضرب سے پتہ چل جائے کہ کون محب وطن ہے کون محب وطن نہیں ہے. لوگوں کی غداریوں کا پیمانہ بنانا، یہ سب کچھ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد آپ کو نظر آیا. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اب جب کلبھوشن کے اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں جو کہ پورے کرنے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس وقت جب بین الاقوامی تقاضے پورے کیے جا رہے تھے تو اس وقت اب غداری کے سرٹیفکیٹ کیوں بانٹ رہے تھے اور لوگوں کے اوپر ٹھپے کیوں لگا رہے تھے؟ اگر آج ہندوستان کو کنسیشن دینے کے لیے نہیں، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور خود وکیل تلاش کر رہے ہیں، اپنے ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ جو لوگ کلبھوشن کے نام کو لینے یا نہ لینے کو غداری یا محب وطن ہونے کا پیمانہ بنایا کرتے تھے، اب کلبھوشن کے لیے خود وکیل تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ ستم ظریفی نہ لگتی، ایک پالیسی کی کنسسٹنسی لگتی اگر آپ نے اس وقت یہ کام نہ کیا ہوتا. تو بڑا مسئلہ تو انہوں نے خود کھڑا کیا. دوسرا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگر آپ کو یہ قانون کلبھوشن کا جو آرڈیننس ہے پارلیمان کے اندر ہی لے کے آنا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس آرڈیننس کو جس کے ذریعے ان کی رائٹ ٹو اپیل ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے وہ آپ نے مخفی رکھا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے گیزٹڈ نوٹیفیکیشن کر دیا. اب گیزٹڈ نوٹیفیکیشن کسی آرڈیننس کا جب ہوتا ہے تو وہ اسپیکر کو بھی جاتا ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے علاوہ سینٹ چیئرمین کو بھی جاتا ہے اور وہ تمام لوگوں کے اندر پھیل جاتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہوا، یہ آرڈیننس سامنے آیا ہے. تو خاموشی کے ساتھ کسی جگہ پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کسی جگہ پر ذکر نہیں ہوا، جب تک ایک پریس کانفرنس کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا 15-20 دن پہلے، تب تک یہ صیغہ راز ہی سمجھا جاتا رہا ہے. تو جس خاموشی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے ذہن میں شکوک ظاہر بڑھتے ہیں. اور پھر ہندوستان سے متعلق جو پالیسی ہے اس کا پیرایا ہم نے خوب بنایا ہوا ہے. ہندوستان کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، ہندوستان کا مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو زور ہے، جو جبر ہے، جو لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہے، ان تمام معاملات کے اوپر ہم بہت ذرا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں جی کہ ہم نے اس جبر کو نہیں ماننا اور ہم نے اس کی مزاحمت کرتے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ ریاست کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک بڑا تگڑا سٹینڈ لینا چاہیے، تنومند سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ نے کرتارپور راہداری بھی کھولی ہوئی ہے، پھر آپ پیغامات بھی بھجواتے رہتے ہیں، پھر آپ بات چیت کے دروازے بھی آپ بند نہیں کرنا چاہتے. تو بہت بڑی ایمبیگوٹی آپ کو نظر آتی ہے ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے میں. کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے اپنا نیبرہڈ جو ہے، ہمسایہ جو ہے، اگر آپ نے اچھا رکھا ہوا ہے تو آپ کی تجارت بڑھتی ہے، لوگوں کی معیشت فروغ پاتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پالیسی کو نظریہ وقتی سیاسی ضرورت کے تابع کر دیں، یعنی اپنے مخالفین جب یہ پالیسی اپنائیں تو آپ کہیں جی یہ تو مودی کا یار ہے اور یہ غدار ہے، اور پھر جب آپ کے سر پر پڑے تو آپ کہیں جی کہ دراصل غداری نہیں ہے، یہ تو حکمت عملی ہے. تو غداری اور حکمت عملی کے اندر جو آپ نے تفریق کی ہوئی ہے، یعنی غداری دوسرے کی اور حکمت عملی اپنی، اس کی وجہ سے ہندوستان کی پالیسی کے اوپر لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کل کو پالیسی کے اور کیا ہو جائے. تو کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ کمپلیکس ہے، اس کو کمپلیکس بنا دیا گیا ہے جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا ہے. بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آج پھر شیریں مزاری کا میں بیان پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نواز شریف نے بڑی غلطی کی.
تو اب اگر آپ چلے گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ نہ مانیں. دنیا میں بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو انٹرنیشنل کووننٹس میں سے نکل جاتے ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں سے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتے. میں آپ کو درجنے مثالیں دے سکتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ماحولیات کا کانٹریکٹ ہے اس میں سے پل آؤٹ کر لیا. تو بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ آپ پل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نہ امپلیمنٹ کریں. کون سا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کی کنپٹی کے اوپر بندوق رکھ دی ہے؟ تو اگر اخلاقی طور پر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ریاست ثابت اب کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی اخلاقی طور پر ذمہ دار ریاست ثابت کر رہے ہوں گے، تبھی تو آئی سی جے میں آپ نے جا کے اپنی ریپرزنٹیشن دی. تو یہ جب تک ہم نے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہندوستان کا درہ اپنے ہاتھ سے نہ نکالا، تب تک جو بہت ضروری اقدامات ہیں خارجہ پالیسی کے محاذ پر، وہ کرتے ہوئے ہمیں دقت کا ہی سامنا ہوگا. اور وہ دقت آپ کو نظر آ رہی ہے کلبھوشن کے معاملے میں. خواجہ برادران کو جو 16 مہینے انہوں نے قید میں رکھا اور ان کی تباہی کا باعث بنے، ناجائز کسی کو آپ اریسٹ کر لیں، اس کی زندگی تباہ کر دیں فزیکلی اور فائنینشلی، کیا نیب کو کمپنسیٹ نہیں کرنا چاہیے فائنینشلی؟ کیا اسعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی نیب کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں کہ جو ان کے نقصان ہوا ہے، تذلیل ہوئی ہے، ان کا کچھ ازالہ ہو سکے اور نیب پھر آئندہ کسی پہ ایسے ناجائز دباؤ نہ ڈالیں اور ایسے فضول قسم کے اور سائنس انجینئرنگ کے لیے کیسز نہ بنائیں؟ خواجہ اسعد رفیق صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے ان الفاظ کی کہ میں لوہے کا چنوں کیا لاج نہیں رکھی. سر جی یہ لوہے دے چنے باہر آ گئے نا، اس طرح ذرا جواب انہوں نے پوچھو بھی یہ لوہے دے چنے کس طرح باہر آ گئے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਸਨ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ. ਉਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ. دیکھیں خواجہ برادران کے حوالے سے جو فیصلہ آیا وہ بہت اہم فیصلہ ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیلی اسٹیچ بھی کیا، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اس فیصلے کے اہم نکات کیا ہیں. اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو قانون کا سہارا لے کر یا قانون کی بے ساکھی استعمال کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جن لوگوں کے خاندانوں کی تذلیل کی گئی، جن لوگوں کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر بے وقت کرنے کی کوشش کی گئی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام منسٹریوں کے ساتھ ذلت اور عزت کی منسٹری بھی ہے. بسا اوقات ہم لوگ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور دوسروں کی جو ذلت کا اہتمام ہے ان کی عزت کے اہتمام میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو زوم ہے اور ہماری جو طاقت ہے وہ ہماری دیر پا ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کوشش کی گئی وہ بھی قابل مذمت ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ سامنے آ جاتا ہے جس کی ظاہر واہ واہ ہوتی ہے کیونکہ فیصلہ لکھا بڑے درد کے ساتھ ہے ظاہراً، اور اس کے اندر قانونی طور پر جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ بھی بڑے جامد ہیں. تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت جو اوور سائٹ ہے کورٹس کی اور ججز کی، اس کا کیا حال تھا؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس سے بھی بدتر ہوتا رہا دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت کورٹ کی اوور سائٹ اور سو موٹو کی پاور جو ہے وہ کہاں پہ تھی؟ اگر کورٹس جو ہیں وہ شراب کی ایک بوتل کے اوپر سو موٹو لے سکتی ہیں اور اس بات پر سو موٹو لے سکتی ہیں کہ کون سا بندہ کون سی دوائی بنا رہا ہے اور کس دوائی کو ہم نے مارکیٹ میں نہیں آنے دینا، اگر اس قسم کے معاملات کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں، تو اتنے بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بات کیوں نہیں کی جاتی؟ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی وہ مقدمہ اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ بتانے کے باوجود کہ اس مقدمے میں کیا نقائص ہیں، یہ بتانے کے باوجود کہ شواہد اس مقدمے میں نہیں ہیں، یہ بتانے کے باوجود کہ کس طریقے سے دو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لی گئیں، یہ تمام کام کرنے کے باوجود بھی مقدمہ اپنی جگہ پر قائم ہے. درجنوں سیاسی مثالیں آپ دے سکتے ہیں. الیکشن 2018 سے لے کر اب تک جو سیاسی مخالفین کے ساتھ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس کو ہم احتساب کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر کس کس نے حصہ نہیں ڈالا، میڈیا کے اوپر کیا کیا بیانیے نہیں بنائے گئے، عدالتوں کے اندر سے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے گئے. ثاقب نثار اور سعید کھوسہ کی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو آبزرویشنز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی طور پر، وہ کن زاویوں کو ٹچ کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا اور جب دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، تو اس وقت یہ اوور سائٹ کہاں پر تھی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے.
جو نقصان ہوا خواجہ برادران کا اور اس طرح کے دوسرے سیاسی ورکرز کا اور بزنس مین کا بھی اس کے اندر آپ دیکھیں، بیوروکریٹس کا بھی اس کے اندر آپ دیکھیں، جن کو گھسیٹا گیا احتساب کے نام کے اوپر، اگر وہ سب عدالتوں کے اندر چلے جائیں اور یہ جاننا چاہیں کہ جی ہمارے حقوق کے محافظ جو ہیں وہ ہمیں کیا تحفظ دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک بڑا عجیب و غریب سین ہوگا۔ شک مجھے بہرحال یہ ہے کہ جب ایسی پٹیشنز جائیں گی تو ان کے نتیجے میں جو آپ کو ججمنٹ سے آبزرویشن ملیں گی وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کا یہ فیصلہ آیا۔ اور یہ ہم نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہراسمنٹ کا، پرسیکیوشن کا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بادی نظر میں بری نیت کا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مینپولیشن کا آف سسٹم کا، لیکن وہ چلی جا رہا ہے۔ اب وہ چلی جا رہا ہے تو ظاہر ہم بھی پروسیڈنگز کو دیکھ رہے ہیں، اب پروسیڈنگز کے اوپر ہم ریفلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ابھی تک کام ہوا ہے، جو ججمنٹس آئی ہیں ان کے پیش نظر تو اس کو بہت عرصہ پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ کیسز چلتے رہیں گے، جب آپ الاؤ کر دیں گے اس سسٹم کو کہ وہ اپنا پہیہ گھماتا رہے اور رگڑتا رہے لوگوں کو، تو اس کے بعد اگر 15 مہینے کے بعد ایک ججمنٹ آ بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو خواجہ برادران کی زندگی میں یہ الفاظ جو 87 پیجز میں لکھے گئے ہیں یہ 16 مہینے واپس نہیں لا سکتے، یہ بنیادی ایشو ہے۔ تو شاید اس وجہ سے وہ نہیں جاتے ہوں گے عدالت میں، چیلنج نہیں کرتے ہوں گے کہ جی جو وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پر وہ اس سے کہاں مختلف ہوگا جو ہمیں دوسرے مقدمات میں فیصلے ملتے رہے۔ عامر بات کر رہا ہوں آٹوا کینیڈا سے۔ میرا کوسچن ہے یہ عثمان بزدار کے بارے میں، یہ جو عمران خان کوالیفیکیشن کا اور میرٹ کا رونا پیٹتا رہتا ہے، تو یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان میں کون سی کوالیفیکیشن ہے اور ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور ان کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ان کو ایک دم اٹھا کے سیدھا سی ایم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہے؟ کیونکہ پنجاب جو مطلب مور دین 50% پاپولیشن ہے ہمارے پاکستان کی، اس کا چیف منسٹر اور اتنا مطلب نااہل کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں قابلیت کے لیے آپ کے پاس ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے زیرک سیاستدان ہیں، دانشمند سیاستدان ہیں جو عمومی طور پر ڈگریوں سے آری ہیں اور دانشمندی میں وہ بہت آگے ہیں۔ دنیا میں بہت سے آپ کو میں سائنسدان، محقق، مقرر، سیاسی قائدین کوٹ کر سکتا ہوں جن کی فارمل ایجوکیشن جو تھی وہ اس کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ سیاسی دانشمندی اور سیاسی قابلیت کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک جامع سوال ہے کہ یہ ڈگریز لینا یا نہ لینا ایک سیاسی میدان کے اندر ایک فروحی یا ضمنی معاملہ ہے۔ اگر قوائف میں ڈگریوں کا ہونا ضروری ہے تو ہونی چاہیے، اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگریاں جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ ہم تو خود اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اسکولوں کے اندر پڑھنا، امتحانوں کو دینا، امتحانوں کو پاس کرنا فیئر مینز کے ساتھ، اگلے درجے میں پروموٹ ہونا، یہ زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں کہ یہ کیو میں کھڑے ہو کے تعلیم لینے کا یہ جو نظام ہے یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ لیکن جب سیاسی ریلم کے اندر آتے ہیں تو آپ بھلے دنیا کی جو پلیٹنم یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آپ کے پاس ڈگریز ہوں، لیکن اگر آپ نے دنیا کا بدترین نظام حکومت چلانا ہے، اور اگر آپ ابتری پھیلانے کے ماہر ہیں، اگر آپ زمین پر فساد برپا کر دیتے ہیں، چلتی چلائی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، ذاتی اناد اور بغض کے اندر آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر خون خرابہ قابل قبول ہے لیکن اپنی جو انا ہے اس کو نیچا کرنا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس ذہنی کیفیت کے اندر حکومت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی قابلیت کے اوپر سوال اٹھائے جائیں گے۔ تو کسی خاص منسٹر کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمومی طور پر جو کارکردگی ہے حکومت کے اپنے بیانیے کے مطابق اپنے منسٹرز کے بارے میں وہ سب پر آیا ہیں۔ ہر 1.5 مہینے کے بعد ایک میٹنگ کرتے ہیں اور کہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے غصے کا اظہار کیا، وزیر اعظم عمران خان بہت نالاں ہوئے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ وارننگ دے دی، وزیر اعظم عمران خان نے وہ وارننگ دے دی۔ تو کلاس کے وقتی مانیٹر میں
اور اسکول کے پرنسپل کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ کلاس کا جو وقتی مانیٹر بنا دیا جاتا ہے کہ میں بچے جا رہا ہوں چھٹی کے اوپر آدھے گھنٹے جو ہے آپ کلاس کو ذرا مینٹین کریں، تو وہ وہاں بڑا روب شوب ڈالتا ہے، بات اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر استاد جو ہے واپس آ جاتا ہے. اس میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. حکومت چلائی جا رہی ہے آدھے گھنٹے کے مانیٹر کی طرح اور وارننگز دی جا رہی ہیں. کلی طور پہ ذمہ داری جو ہے، جو اس وقت آپ کو کیاؤس نظر آتا ہے، معاشی کیاؤس، اور میں اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام کروں گا، لیکن ضمن میں آپ کو بتا دوں ابھی چینی اگر انہوں نے دوبارہ سے امپورٹ نہیں کی، آپ الفاظ غور سے سنیے گا، دوبارہ سے امپورٹ نہیں کی تو چینی کی قیمت جو ہے وہ 100 کراس کر جائے گی، بعض ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے. اور چینی کی امپورٹ کی وجہ سے اور چینی کی پرائسز کی وجہ سے ملک کے اندر کتنا بڑا انہوں نے ایک احتسابی نظام قائم کرنے کی کوشش کی اور کتنی پریس کانفرنس کی اور کتنا وقت ضائع کیا. وہ چینی کی قیمت وہیں کے وہیں کھڑی، بلکہ اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے، اب اور آگے جائے گی. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انداز حکمرانی اور کمپیٹنس کا لیول کیا ہے. جب کمپیٹنس کا لیول یہ ہو، اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جتنے کارنامے کیے ہیں اتنے کارنامے زندگی میں کسی نے نہیں کیے، تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ کارنامہ نہ کر کے کارنامہ بیان کرنا ایک ایسا کارنامہ ہے جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. بزدار صاحب کہ اپنے ساتھی جو ہے، اگر آپ ان سے بزدار صاحب کی جو ایڈمنسٹریٹو کمپیٹنس ہے اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کچھ کانوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان کا آدھے سے آبادی کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر یہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کیو کی بات ہی نہیں. بات تو آپ نے اس کوالیفیکیشن کی کرنی ہے جس کے ذریعے آپ نے ملک کو گورن کرنا ہے. تو اگر ملک کے اندر کیاؤس ہے اور ملک کے اندر تباہی ہے اور افراتفری ہے اور دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے، تو ہمیں سے کیا غرض ہے کہ بھئی آپ نے آکسفورڈ سے ڈگری لی ہے، بھلے وہ 3rd کلاس ڈگری ہو، یا آپ ان پڑھ ہیں. نتائج جو ہیں انتظامی امور کے اندر وہ سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہوتے ہیں، اور نتائج جب اتنے بھیانک ہوں تو نتیجہ یہی اخذ کرنا پڑتا ہے کہ نااہل ترین ہے.